ذرا بتائیں کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کچھ الفاظ چاقو سے زیادہ تیز ہوتے ہیں؟ چاقو کا زخم تو دکھائی دیتا ہے، اس پر مرہم رکھا جا سکتا ہے، مگر وہ زخم جو میرے میکے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا جیسے جملوں سے لگتا ہے، وہ نظر نہیں آتا، نہ خون بہتا ہے، نہ کوئی پٹی باندھی جا سکتی ہے، بس دل میں ایک خاموش سا درد رہ جاتا ہے، جو سالوں تک ٹیستا رہتا ہے۔ آپ سوچیں گی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک ہی گھر میں دو عورتیں، دونوں محبت چاہتی ہیں، دونوں عزت چاہتی ہیں، پھر بھی بار بار ایک ہی جملے پر ٹھوکر کیوں لگتی ہے؟ ہمارے گھر میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ یہ فکرہ نہیں ہے، یہ ایک پورا طوفان ہے جو بہت آہستہ آہستہ آتا ہے اور بہت گہرا نقصان چھوڑ جاتا ہے۔ میں نے بہت سی مائیں دیکھی ہیں جو باہر سے مضبوط نظر آتی ہیں، ہنستی ہیں، مہمانوں کے سامنے سب اچھا ظاہر کرتی ہیں، مگر رات کو تکیے پر سر رکھ کر سوچتی ہیں کیا میں واقعی اتنی بری ساس ہوں، یا کیا میری بہو مجھ سے واقعی محبت نہیں کرتی؟ اگر یہ سوال آپ کے دل میں بھی کبھی اٹھا ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ ایک تانا ایک دن میں ایک بار کوئی بڑی بات نہیں لگتی ہے، لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی اگر روز پتھر پر گرتا رہے تو برسوں بعد وہ پتھر میں ایک گڑھا بنا دیتا ہے۔ تانا بھی ایسا ہی ہے، ایک دن میں چھوٹا، مہینوں میں بڑا اور سالوں میں ایک رشتہ توڑنے والا بن جاتا ہے۔ جب بہو بار بار میکے کا حوالہ دیتی ہے تو دراصل وہ کیا کہہ رہی ہوتی ہے؟ وہ کہہ رہی ہوتی ہے یہاں کچھ بھی اچھا نہیں ہے، وہ کہہ رہی ہوتی ہے میں یہاں خوش نہیں ہوں، اور سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ وہ اکثر اپنے شوہر کے سامنے، بچوں کے سامنے، مہمانوں کے سامنے یہ بات کہتی ہے، اور ساس کا دل کیا کرتا ہے؟ وہ خاموش ہو جاتی ہے، کیونکہ بحث کرے تو سخت کہلائے، بحث کرے تو بری ساس کہلائے، اور اگر نہ کرے تو وہ اندر ہی اندر جلتی رہتی ہے۔ اب ذرا رک کر خود سے یہ سوال کریں اور اپنے دل سے جواب دیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ کیا میں نے کبھی اپنی بہو کے میکے کا مذاق اڑایا ہے، طنز کیا ہے یا اسے چھوٹا محسوس کروایا ہے؟ کیا میں نے کبھی اپنی بہو کو اس کے گھر والوں کے سامنے یا اس کی غیر موجودگی میں کم تر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا میں نے کبھی اپنے بیٹے سے اس کی بیوی کی برائی کی اور پھر توقع رکھی کہ بہو مجھ سے محبت کرے؟ کیا بہو کا میکے کا حوالہ دینا واقعی تانا ہے یا وہ صرف اپنی جڑوں کو یاد کر رہی ہے، جیسے ہر انسان کرتا ہے؟ کیا میں اپنی بہو کو ایک الگ شخصیت، الگ پرورش، الگ عادتوں کے ساتھ قبول کرنے کو تیار ہوں؟ اور سب سے اہم سوال، کیا میں چاہتی ہوں کہ یہ رشتہ ٹھیک ہو، یا میں صرف یہ ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ میں ہمیشہ ٹھیک ہوتی ہوں، میں ہمیشہ صحیح ہوں؟ یہ سوالات تکلیف دہ لگ سکتے ہیں، لیکن سچ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، اور جب تک ہم اپنے آپ سے ایمانداری سے یہ سوال نہیں پوچھیں گے، ہم اپنی بہو کے رویے کو بھی صحیح طور پر نہیں سمجھ پائیں گے۔ اب یہاں سے ایک اور انٹرسٹنگ پوائنٹ شروع ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تانے صرف بدتمیزی نہیں ہوتے، ان کے پیچھے ایک گہری نفسیاتی وجہ چھپی ہوتی ہے جسے آج ہم ڈسکس کریں گے۔ ایک بات یاد رکھیں، جب انسان کسی جگہ خود کو محفوظ محسوس نہیں کرتا، وہ اپنی جڑوں کی طرف بھاگتا ہے۔ سوچیں ایک لڑکی جو اپنے والدین کے گھر میں 22 سے 25 سال گزار کر آپ کے گھر آئی ہے، اس کے لیے یہ گھر ابھی بھی نیا ہے، وہ ابھی بھی خود کو ثابت کرنے کی کوشش میں ہے، وہ ابھی بھی یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس گھر میں اس کی جگہ کیا ہے، اور جب وہ بار بار اپنے میکے کا ذکر کرتی ہے تو زیادہ تر یہ غصہ نہیں ہوتا، یہ ایک خاموش پکار ہوتی ہے، مجھے یہاں وہی محبت چاہیے جو مجھے وہاں ملتی تھی۔ سننے میں عجیب لگے گا لیکن یہ سچ ہے، جب انسان کسی نئی جگہ خود کو نظر انداز محسوس کرتا ہے تو وہ اپنی پرانی محفوظ جگہ کی مثالیں دے کر دراصل یہ کہنا چاہتا ہے مجھے وہاں جیسا احساس تحفظ چاہیے۔ اور اب دوسری طرف دیکھیں، ایک ماں جس نے اپنی زندگی اپنے بیٹے کی پرورش میں لگا دی، جب وہی بیٹا شادی کے بعد تھوڑا سا اپنی بیوی کی طرف جھکتا ہے تو ماں کے دل میں ایک خوف پیدا ہوتا ہے، کہیں بیٹا مجھے بھول تو نہیں جائے گا، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں دو خوف آپس میں ٹکراتے ہیں۔ بہو کا خوف، مجھے یہاں قبول نہیں کیا جا رہا، ساس کا خوف، میری جگہ کوئی اور لے رہا ہے، اور دونوں خوف الگ الگ زبانوں میں بولتے ہیں، مگر دونوں کی بنیاد ایک ہی ہے، محبت کی کمی کا احساس۔ سوچیں اگر دونوں طرف یہ خوف موجود ہو تو کیا لڑائی نہ ہو یہ ممکن ہے؟ اب ذرا بات کا رخ موڑتے ہیں بہو کی طرف،
کیونکہ یہ ان بہوؤں کے لیے بھی یہ ویڈیو ہے جو شاید انجانے میں بغیر سوچے سمجھے بار بار میکے کا حوالہ دیتی ہے۔ ذرا رکیں اور سوچیں، جب آپ کہتی ہیں ہمارے گھر میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، تو یہ جملہ صرف ساس کے دل پر نہیں لگتا، یہ اس شوہر کے دل پر بھی لگتا ہے جو اس کمرے میں خاموشی سے بیٹھا سن رہا ہوتا ہے۔ سوچیں، وہ مرد جو آپ سے محبت کرتا ہے، وہ اپنی ماں سے بھی اتنی ہی محبت کرتا ہے، اور جب آپ بار بار اس کے گھر کا، اس کی ماں کے طریقوں کا موازنہ اپنے میکے سے کرتی ہیں تو وہ اندر ہی اندر ٹوٹتا ہے۔ نہ وہ آپ سے کچھ کہہ پاتا ہے، نہ ماں سے، بس چپ چاپ دونوں طرف کا بوجھ اٹھاتا رہتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ کا میکا آپ کی جڑیں، آپ کی پہچان ہے۔ ان سے محبت کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اس محبت کو ہتھیار بنا کر استعمال کرنا وہ غلط ہے۔ جب ہم بار بار کہتے ہیں میرے میکے میں ایسا ہوتا تھا، تو ہم دراصل بغیر جانے اپنے نئے گھر کو یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ گھر کمتر ہے، اور کوئی بھی شوہر، کوئی بھی ماں یہ سن کر خوش نہیں ہو سکتی۔ سوچیں، اگر آپ کی اپنی بیٹی کل کو اپنے سسرال جا کر روز آپ کے گھر کا حوالہ دے کر اپنی ساس کو نیچا دکھائے تو کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ تو پھر وہی سلوک ہم کیوں کریں جو ہم اپنی بیٹی کے ساتھ ہوتا دیکھ کر برداشت نہ کر سکیں؟ محبت کا اصل امتحان یہی ہوتا ہے کہ ہم دو گھروں کو موازنہ کرنے کی بجائے دو گھروں کو عزت دینا سیکھیں۔ آپ کا میکا آپ کی جڑ ہے، اور یہ نیا گھر آپ کا مستقبل ہے۔ دونوں الگ الگ خوبصورت ہیں، ان میں مقابلہ نہیں، ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ اگر آپ بہو ہیں اور یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو آج سے ایک چھوٹا سا وعدہ کریں کہ میں اپنے نئے گھر کی خوبیوں کو دیکھوں گی، اسے اپنے میکے سے کمتر محسوس نہیں کروں گی۔ جس دن آپ یہ سیکھ لیں گی، اس دن آپ کا شوہر بھی سکون میں آ جائے گا اور آپ کی ساس کا دل بھی نرم پڑ جائے گا۔ اب چلتے ہیں اس پریکٹیکل حل کی طرف جو ساس اور بہو دونوں کو کرنے چاہیے۔ ایک بہو کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ہم شادی کر کے نئے گھر آتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ سب کچھ ویسا ہی ملے جیسا ہمیں میکے میں ملتا تھا، لیکن یہ پاسبل نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ اگر سب کچھ ویسا ہی ہو جیسا آپ چاہتی ہیں جو آپ کے میکے میں تھا، تو آپ کی اپنی الگ زندگی، اپنی الگ پہچان کبھی نہیں بنے گی۔ نیا گھر نئی کہانی ہوتا ہے، اسے میکے سے موازنہ کر کے مت آزمائیں، اسے اپنی محنت سے سنواریں۔ دوسری بات، ساس کو حریف نہیں، ایک ماں سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کی ساس نے بھی کبھی یہی سفر طے کیا تھا، وہ بھی کبھی کسی کی نئی بہو تھی، وہ بھی کبھی اجنبی گھر میں کھڑی ہو کر، خوف زدہ ہو کر اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر آپ اسے ایک عورت کی طرح دیکھیں، صرف ساس کے لقب سے نہیں، تو شاید بہت سی غلط فہمیاں خود بخود ختم ہو جائیں۔ تیسری بات، اگر کبھی کوئی بات دل میں کھٹکے تو خاموشی سے تانے مت دیں، سیدھی بات کریں، کیونکہ تانا دینا کمزور دل کی زبان ہوتا ہے۔ جب ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر سیدھا کہنے کی ہمت نہیں کر پاتے ہیں تو ہم اشاروں کنایوں میں بات کرتے ہیں۔ اگر کوئی بات دل میں کھٹک رہی ہو، کوئی چیز پسند نہ ہو، تو نرمی سے، عزت سے اپنی ساس سے یا اپنے شوہر سے سیدھی بات کریں۔ سیدھی بات میں طاقت ہوتی ہے، تانے میں صرف زہر ہوتا ہے۔ اگلی بات، اپنی پہچان بنائیں، مقابلے سے نہیں، محبت سے۔ آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کا میکا بہتر تھا۔ آپ کو صرف یہ دکھانا ہے کہ آپ کتنی اچھی بیوی، کتنی اچھی بیٹی اور کتنی اچھی بہو بن سکتی ہیں، اور یہ سب کچھ تانوں سے ثابت نہیں ہوگا، عمل کرنے سے ہوگا۔ جب آپ کا کردار بولے گا تو الفاظ کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اب آتے ہیں کہ ساس کو کیا کرنا چاہیے۔ جب بھی بہو کوئی ایسا جملہ کہے جو دل کو چبھے تو فوراً غصہ نہ کریں، فوراً چپ بھی نہ رہیں۔ نرمی سے پوچھیں، بیٹا آپ کو یہاں کیا چیز اچھی نہیں لگتی ہے، مجھے بتائیں، میں کوشش کروں گی کہ وہ حل ہو جائے۔ یہ سوال جادو کی طرح کام کرتا ہے، کیونکہ اس سوال میں غصہ نہیں، تجسس ہے، اور جب کوئی محسوس کرتا ہے کہ اس کی بات سنی جا رہی ہے تو اس کا دفاعی رویہ آہستہ آہستہ نرم پڑ جاتا ہے۔ دوسرا حل، مقابلہ نہ کریں، پل بنائیں۔ جب بہو کہے ہمارے گھر میں تو ایسا ہوتا تھا، تو دل میں یہ نہ آئے کہ میرا گھر خراب ہے کیا، بلکہ سوچیں یہ گھر اور وہ گھر دونوں اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن الگ الگ طریقے سے، مگر دونوں محبت سے بھرے ہوئے ہیں۔ آپ کہہ سکتی ہیں ٹھیک ہے بیٹا، ہم دونوں طریقے آپس میں ملا کر ایک نیا طریقہ بنا لیتے ہیں جو ہمارے اپنے گھر کی پہچان ہو۔ یہ جملہ کتنا خوبصورت پیغام دیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں تمہارا ماضی مٹانا نہیں چاہتی، میں تمہارے ساتھ ایک نیا مستقبل بنانا چاہتی ہوں۔ تیسرا حل، بیٹے کو بیچ میں مت گھسیٹیں۔ یہ سب سے نازک نقطہ ہے۔
بہت سی مائیں اپنی شکایتیں بیٹے کے کان میں ڈالتی رہتی ہیں، لیکن سوچیں جب بیٹا ماں کی شکایت سنتا ہے اور بیوی کا رونا بھی سنتا ہے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ٹوٹا ہوا بیٹا نہ ماں کا رہتا ہے نہ بیوی کا۔ بیٹے کو بیچ سے نکالیں، خود بہو سے بات کریں، اکیلے میں محبت سے ماں بیٹی کی طرح۔ چوتھا حل، تعریف کا استعمال کریں۔ جب بھی بہو کوئی اچھا کام کرے، چاہے چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو، اس کی تعریف ضرور کریں جیسے آپ اپنی بیٹی کی کرتی تھیں، کیونکہ انسان اس گھر سے جڑنے لگتا ہے جہاں اس کی قدر کی جاتی ہے، اور جو دل جڑ جائے وہ پھر بار بار پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا۔ پانچواں حل، اپنے دل کو بھی محفوظ رکھیں۔ محبت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر بات برداشت کرتی رہیں اور خاموشی سے دکھی رہیں۔ اگر بات حد سے بڑھ جائے تو نرمی سے مگر مضبوطی سے کہیں، بیٹا بار بار یہ کمپیریزن جو آپ کرتی ہو اس سے دل دکھتا ہے، مجھے بھی آپ سے وہی عزت چاہیے جو آپ اپنی امی کو دیتی ہیں۔ یاد رکھیں، عزت نفس اور محبت ایک ساتھ چل سکتے ہیں، آپ کو خاموش شہید بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس نقطے کو ہم ایک اور پوائنٹ سے دیکھتے ہیں۔ ایک بات سوچیں، آپ بھی کبھی کسی کی بہو تھی۔ یاد کریں وہ دن جب آپ نئے گھر آئی تھی، وہ خوف، وہ بے چینی، وہ اجنبیت۔ کیا آپ کے دل میں بھی کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ ہمارے گھر میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا؟ شاید آپ نے کہا نہ ہو مگر دل میں سوچا ضرور ہوگا۔ تو پھر کیا آپ کی بہو کوئی الگ مخلوق ہے؟ نہیں، وہ بھی وہی محسوس کر رہی ہے جو کبھی آپ نے کیا تھا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آج کی نسل ماضی کی طرح خاموش نہیں رہتی، وہ اپنے احساسات کو ظاہر کر دیتی ہے، چاہے وہ طریقہ درست نہ بھی ہو۔ اور یہاں ایک اور حیران کن سچائی ہے، تانے دینے والی بہو اکثر وہ نہیں ہوتی جو آپ سے نفرت کرتی ہے، بلکہ وہ ہوتی ہے جو آپ سے قبولیت مانگ رہی ہوتی ہے، مگر مانگنے کا طریقہ اس نے غلط سیکھا ہوتا ہے۔ سوچیں، جس طرح ایک بچہ جب پیار مانگنا نہیں جانتا تو ضد کرتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے، بے ترتیب ہو جاتا ہے، کیا وہ بچہ برا ہوتا ہے؟ نہیں، وہ صرف اپنی محبت کی طلب کو غلط انداز میں ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ایک بہو جو بار بار میکے کا حوالہ دیتی ہے، وہ دراصل یہ کہہ رہی ہوتی ہے، مجھے دیکھو، مجھے یہاں بھی اتنی ہی اہمیت دو جتنی میں وہاں پاتی تھی۔ اور جس دن ہم نے یہ نظریہ اپنا لیا، اس دن ہمارا غصہ ہمدردی میں بدل جاتا ہے، اور ہمدردی ہی وہ طاقت ہے جو پتھر جیسے دل بھی موم کر دیتی ہے۔ سوچیں، اگر آپ ایک ایسی ساس بن جائیں جو اپنی بہو کو دیکھ کر یہ سوچے، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے جیسے میں کبھی تھی، تو کیا رشتہ خود بخود نرم نہیں ہو جائے گا؟ یہ نظریہ آسان نہیں ہے، مگر یہی وہ کنجی ہے جو سب سے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ اب آخر میں آپ سے وہ بات کہنا چاہتی ہوں جو شاید سب سے زیادہ اہم ہے۔ رشتے فوراً نہیں سدھرتے، نہ ایک دن میں ٹوٹتے ہیں، نہ ایک دن میں جڑتے ہیں، لیکن ہر رشتہ اس دن سے بہتر ہونا شروع ہوتا ہے جب کوئی ایک شخص ہمت کر کے پہلا قدم اٹھاتا ہے۔ وہ پہلا قدم آپ بھی اٹھا سکتی ہیں، کیونکہ آپ کے پاس تجربہ ہے، عمر کی پختگی ہے، اور دل میں وہ صبر ہے جو ابھی نوجوان نسل نے سیکھا ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، بڑی ہونا صرف عمر کا نام نہیں، بڑی ہونا یہ ہے کہ آپ محبت میں پہل کریں، چاہے دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملے۔ آپ کی بہو آنے والے وقت میں آپ کی سب سے بڑی طاقت بن سکتی ہے، وہی آپ کے بڑھاپے میں آپ کا سہارا بن سکتی ہے، وہی آپ کے پوتے پوتیوں کو آپ کی کہانیاں سنائے گی۔ تو کیوں نہ آج ہی اس رشتے کی بنیاد محبت پر رکھیں، مقابلے پر نہیں۔ گھر کوئی عمارت نہیں ہے، گھر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں دو دل، دو مختلف پرورشیں ایک ساتھ مل کر ایک نئی کہانی لکھتے ہیں، اور آپ اس کہانی کا سب سے تجربہ کار، سب سے سمجھدار اور سب سے دانا کردار ہیں۔ آج سے فیصلہ کریں کہ میں اپنی بہو کو دشمن نہیں، بیٹی سمجھوں گی۔ میں اس کے میکے کا حوالہ سن کر دل چھوٹا نہیں کروں گی، بلکہ سمجھوں گی کہ وہ اپنی جڑوں سے محبت کرتی ہے جیسے میں کرتی ہوں، اور آہستہ آہستہ اپنی محبت سے میں یہ گھر اس کا بھی گھر بنا دوں گی۔ یہ باتیں سن کر یقیناً آپ کے دل میں اپنی زندگی کی کوئی نہ کوئی کہانی ضرور گھوم رہی ہوگی، شاید آپ کی اپنی ساس کے ساتھ، یا شاید اپنی بہو کے ساتھ، یا نند کے ساتھ۔ تو نیچے کمنٹ کر کے ضرور لکھیں، کیا آپ نے بھی کبھی یہ محسوس کیا ہے؟ کیا آپ کی بہو بھی میکے کا حوالہ دیتی ہے، یا آپ خود کبھی بہو کی حیثیت میں یہ سب سہ چکی ہیں؟ آپ کی کہانی شاید کسی اور بہن کا حوصلہ بن جائے، کیونکہ ہم عورتیں جب ایک دوسرے کی بات سنتی ہیں تو اکیلا پن ختم ہو جاتا ہے۔ اپنی بات ضرور لکھیں
اور اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو اچھی لگی ہو تو کسی بہن کے ساتھ، ساس کے ساتھ یا بہو کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب گھروں میں محبت، سکون اور برکت قائم رکھیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنے رشتوں کا بھی خیال رکھیں۔ یہ تھی جی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔